اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 12واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے طالبان حق کامیابی اور نایابی میں کبریت احمر جیسے ہیں۔ 12ویں مجلس اتوار کے دن صبح کے وقت خانقاہ شریف میں 2 ذی قعدہ 545 ہجری کو ارشاد فرمایا، اے غلام، حق عز و جل کے لیے نہ تیری ارادت صحیح اور نہ تو اس کا مرید، کیونکہ جو شخص اللہ کی ارادت کا دعویٰ کرے اور اس کے غیر کو طلب کرتا ہو، اس کا دعویٰ باطل ہے۔ مخلوق میں دنیا کے مرید والی کی کثرت ہے، مریدوں کی کثرت ہے، اور آخرت کے مریدوں کی قلت، اور اللہ کے مرید سچی ارادت والے ہر قلیل سے قلیل تر ہیں۔ وہ شاذ و نادر ہونے میں افراد میں اکا دکا ہی ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ہی پایا جاتا ہے۔ وہ کنبے قبیلہ سے علیحدہ ہونے والے ہیں، وہ زمین میں معدن اور بادشاہ ہیں، اور وہ اہل شہر کے کوتوال ہیں۔ ان کی برکت سے خلق کی بلا دفع ہوتی ہے، اور مخلوق پر انہی کی برکتوں سے بارش ہوتی ہے۔ آسمان مہ برساتا ہے، زمین سبزہ زار رہتی ہے۔ وہ اپنی ابتدائی حالت میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، ایک ویرانہ سے دوسرے ویرانے کی طرف بھاگتے ہیں۔ جب کبھی وہ مشہور ہو جاتے ہیں، پہچان لیے جاتے ہیں، تو وہاں سے منتقل ہو جاتے ہیں اور ہر ایک کو پیٹھ پیچھے پھینک آتے ہیں، اور وہ دنیا کی کنجیاں اہل دنیا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ارد گرد قلعہ بنا دیے جاتے ہیں، اور خدائی لشکر ان سے بات چیت کرتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی تنہا حفاظت ہوتی ہے۔ سب کا اعزاز و اکرام و نگہداشت کی جاتی ہے، اور یہ خلق پر حاکم بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ کل امور عوام کی عقلوں سے ورا ہیں، بس اس وقت ان کی توجہ خلق پر فرض ہو جاتی ہے۔ یہ ان کے لیے مثل طبیبوں کے ہو جاتے ہیں، اور بقیہ خلق بیمار۔ تجھ پر افسوس، تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس جماعت سے ہوں، بتا تجھ میں اس کی کیا علامت ہے؟ تجھ میں اللہ عز و جل کے قرب و لطف کی کیا علامت ہے؟ تو اللہ کے نزدیک کس درجہ اور کس مقام میں ہے؟ تیرا نام کیا ہے اور ملکوت اعلیٰ میں تیرا لقب کیا ہے؟ ہر رات تیرا دروازہ کس حالت پر بند کیا جاتا ہے؟ تیرا کھانا اور پینا مباح ہے یا حلال مطلق؟ تیری خوابگاہ دنیا ہے یا آخرت یا قرب الہی؟ تو کہاں رات گزارتا ہے؟ وحدت میں تیرا انیس اور خلوت میں تیرا جلیس کون ہے؟ اے کذاب، وحدت میں تیرا انیس تیرا نفس اور شیطان اور ہوائے نفسانی اور تفکر دنیا ہے، اور جلوت میں شیاطین انس جو کہ بدکار دوست ہیں اور بیہودہ بکواس والے تیرے انیس ہیں۔ یہ مرتبہ ولایت ہذیان اور محض دعوے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، اس میں تیری بات چیت تو محض ہوس ہے جس کا کوئی نفع نہیں۔ تو اپنے اوپر سکون اور اللہ عز و جل کے روبرو گمنامی اور بے ادبی سے احتراز لازم پکڑ، اور اگر اس بارے میں تجھے گفتگو ضروری ہے تو تیرا کلام اس میں بطریق برکت حاصل کرنے اور اس کے اہل کے ذکر سے برکت لینے کے ساتھ ہو، کیونکہ تیرا قلب تو معرفت سے خالی ہے۔ تو محض ظاہر سے دعویٰ کرتا ہے، ہر ظاہر جس کی باطن موافقت نہ کرے وہ تو سراسر ہذیان و بکواس ہے۔ کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا، جو آدمیوں کے روزے میں غیبت کرتا رہے وہ روزے دار نہیں ہوتا؟
تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا کہ فقط کھانا پینا اور مفطرات کے چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ گناہوں کے چھوڑ دینے کا بھی اضافہ کیا جائے تو روزہ ہے۔ غیبت کرنے سے بچو، بتحقیق غیبت نیکیوں کو ویسے ہی کھا لیتی ہے جیسے لکڑی کو آگ۔ صاحب فلاح غیبت کا کبھی قائد نہیں بنتا، اور جو غیبت کرنے میں مشہور ہو جاتا ہے اس کی لوگوں میں عزت کم ہو جاتی ہے۔ اور شہوت کے ساتھ نظر بازی سے بچو، کیونکہ وہ تمہارے قلوب میں معصیت کا بیج بو دیتی ہے، اور اس کا انجام دنیا و آخرت میں بہت برا ہے۔ اور تم جھوٹی قسم کھانے سے بچو، کیونکہ جھوٹی قسم آباد شہروں کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑتی ہے، مال و دین کی برکت اس سے اٹھ جاتی ہے۔ تجھ پر افسوس کہ تو اپنے مال کو جھوٹی قسم کھا کر رواج دیتا ہے اور اپنے دین کا نقصان کرتا ہے۔ اگر تجھے عقل ہوتی تو البتہ جان لیتا کہ اصل نقصان یہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ خدا کی قسم ایسا مال تو اس شہر میں نہیں ہے اور نہ کسی اور کے پاس موجود ہے۔ قسم خدا کی یہ اتنی قیمت کا ہے اور مجھے اتنے میں پڑا ہے، حالانکہ اس میں سے تو ہر بات میں جھوٹ بولنے والا ہے۔ پھر تو اس پر جھوٹی گواہی دیتا ہے اور اللہ عز و جل کا نام لے کر حلف کرتا ہے کہ تو اس میں سچ بولنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آتا ہے کہ تو اندھا اور اپاہج ہو جائے گا۔ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ حق تعالی کے حضور میں باادب رہو۔ جس کسی نے آداب شرع سے ادب نہ سیکھا اس کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ ادب سکھائے گی۔ کسی نے اس بیان کو سن کر آپ سے دریافت کیا جس میں یہ پانچوں خصلتیں ہیں، ان میں سے بعض ہوں تو کیا اس کے روزے اور وضو کے باطل ہونے کا حکم دیا جائے گا؟ آپ نے جواب دیا روزہ اور وضو تو باطل نہ ہوگا، لیکن یہ حکم بطریق نصیحت اور ڈرانے اور خوف دلانے کے لیے ہے۔ اے غلام، شاید کل کا دن ایسی حالت میں آئے کہ تو سطح زمین سے مفقود ہو اور قبر میں موجود، یا شاید یہ دوسری ساعت ہی میں ہو جائے۔ کل کا بھی کیا بھروسہ، یہ غفلت کیسی اور کیوں ہے؟ تمہارے قلب کس قدر سخت ہو گئے ہیں۔ تم پتھر ہو، تم کون ہو؟ میں بھی تم سے کہہ رہا ہوں اور دوسرے بھی، لیکن تم ایک ہی حالت پر قائم ہو۔ تم پر قرآن اور حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، تم کو اگلوں کی سیرتیں سنائی جاتی ہیں۔ افسوس تم میں تغیر پیدا نہیں ہوتا، نہ تم بدلتے ہو اور نہ تم ڈرتے ہو اور نہ تمہارے عمل بدلتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو کہ مجلس وعظ میں حاضر ہو اور پھر نصیحت قبول نہ کرے، بس وہ ہے تو اچھی جگہ میں، لیکن وہ خود بہت برا ہے۔ اے غلام، تیرے اولیاء اللہ کو ذلیل سمجھنا اس وجہ سے ہے کہ تجھے معرفت الہی کم ہے، اس وجہ سے تو ان کا مرتبہ نہیں سمجھتا۔ تو کہتا ہے کہ یہ رواداری کرتے ہیں، ہمارے ساتھ معاشرت کیوں نہیں کرتے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ تیرا ایسا کہنا اس وجہ سے ہے کہ تو اپنے نفس سے خود ہی جاہل ہے۔ جب تجھے خود اپنے نفس کی پہچان کم ہے تو آدمیوں کے مرتبہ جاننے میں بھی تیری کمی ہے۔ تو غافل ہے۔ تجھ کو جس قدر دنیا اور اس کے انجام کی معرفت کم ہوگی اسی قدر تو امر آخرت سے جاہل رہے گا، اور تجھ کو جس قدر آخرت کی معرفت کم ہوگی اسی قدر تو حق عز و جل سے جاہل رہے گا۔ اے دنیا میں مشغول ہونے والے، ان قریب نقصان اور ندامتیں قیامت کے دن جو کہ نقصان کا دن اور رسوائی اور ندامتوں اور خسارہ کا دن ہے ظاہر ہوں گی۔
تو اپنے نفس کا قیامت کے دن سے پہلے محاسبہ کر لے۔ اللہ عز و جل کے حلم سے اور اس کے کرم سے جو تجھ پر ہے دھوکہ نہ کھا۔ تو گناہوں اور لغزشوں اور مظالم کی وجہ سے بہت بری حالت پر قائم ہے۔ گناہ کے قاصد ہیں جیسے کہ بخار موت کا قاصد۔ تو موت آنے سے پہلے توبہ کر لے قبل اس کے کہ ملک الموت روح نکالنے کو آئیں۔ توبہ کر اے جوانوں، تم توبہ کرو۔ کیا تم حق عز و جل کو نہیں دیکھتے کہ وہ بلا سے تمہاری آزمائش کرتا ہے تاکہ تم توبہ کر لو، مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی اور اس کے گناہوں پر اصرار کر رہے ہو۔ اس زمانے میں سوائے اکا دکا مخصوص آدمیوں کے جس کی بھی آزمائش بلا سے ہو رہی ہے، اس کے لیے آزمائش عذاب ہے نہ کہ نعمت، گناہوں کی سزا ہے نہ درجوں اور کرامتوں کی زیادتی۔ اولیاء اللہ کی آزمائش اسی لیے ہے تاکہ رب تعالی کے نزدیک ان کے درجے بلند ہوں، اور وہ ان کے ساتھ صبر کرتے ہیں کیونکہ وہ حق تعالی کی ذات کو ہی چاہتے ہیں۔ جب ان کی یہ آزمائش پوری ہو جاتی ہے تو ان کی حکومت کامل ہو جاتی ہے، اور اگر آزمائش ان کی پوری نہیں ہوتی تو وہ اعتقاد کرتے ہیں کہ وہ ابھی ہلاکت میں ہیں۔ اے اللہ، ہم ہلاکت نہیں چاہتے، تیری نزدیکی اور تیری توجہ دنیا و آخرت میں قلوب سے اور آخرت میں ظاہری آنکھوں سے چاہتے ہیں۔ اے قوم، اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کی کشائش سے نا امید نہ ہو، کیونکہ کشائش قریب ہے۔ نا امید مت ہو، صانع تو اللہ ہی ہے۔ تو کیا جان سکتا ہے کہ شاید وہ اس کے بعد اور کوئی صورت پیدا کر دے۔ بلا سے مت بھاگ، صبر کر کہ بلا صبر کے ساتھ ہر بہتری کی بنیاد ہے، اور جڑ نبوت و رسالت، ولایت و معرفت الہی اور محبت کی جڑ بلا ہی ہے۔ جب تو بلا پر صبر نہ کرے گا نیز جڑ اور بنیاد ہی نہ جب تو بلا پر صبر نہ کرے گا تیری جڑ اور بنیاد ہی نہ ہوگی۔ عمارت کے بغیر بنیاد بقا نہیں ہوتی۔ کیا تو نے کوئی گھر ایسا دیکھا ہے جو کوڑا گھر ٹیلے پر قائم ہو، اس کی بنیاد نہ ہو؟ تو بلا اور آفتوں سے اسی لیے بھاگتا ہے کہ تجھے ولایت و معرفت اور قرب الہی کی حاجت نہیں ہے۔ صبر کر اور عمل کو تازہ کرتا رہ تاکہ تو اپنے قلب اور سر اور روح سے قرب الہی کے دروازے تک چلنے لگے۔ عالم اور ولی اور ابدال انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، جو کہ رہنما اور پیغام کے پہنچانے والے ہیں، اور اولیاء اللہ ان کے آگے آگے منادی کرنے والے۔ مومن غیر اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اور نہ وہ اس کے غیر سے توقع و امیدواری کرتا ہے۔ اس کے قلب و سر میں قوت عطا کر دی گئی ہے۔ مومنین صادقین کے قلب اللہ کے ساتھ کیسے قوی نہ ہوں؟ وہ تو اللہ تعالی کی طرف پہنچے ہوئے ہیں، وہ اسی کے پاس ہمیشہ رہتے ہیں، صرف ان کا قالب بدن زمین میں ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا الْآيَةٌ، وہ ہمارے نزدیک البتہ برگزیدہ اور بہتر لوگوں میں سے ہیں۔ وہ اپنے اہل اور اہل زمانہ سے برگزیدہ و منتخب ہوتے ہیں۔ ان کے معنی متمیز اور الفاظ روشن ہوتے ہیں، اور یہ اسی واسطے خلق سے جدا رہتے ہیں اور مرغوب چیزوں سے بے رغبتی کرتے ہیں۔ یہ آگے قدم رکھتے ہیں اور سبزہ ان کے پیچھے سے اگتا ہے، ان کے لیے لوٹنے اور واپس ہونے کی کوئی حاجت نہیں رہتی۔
تنہائی سے انس کرتے ہیں، اور یہ ویرانے اور دریا کے کناروں اور جنگلوں اور چٹیل میدان کو آبادی پر ترجیح دے کر اختیار کرتے ہیں، جنگل کی سبزیاں کھاتے ہیں اور ان کے حوضوں سے پانی پیتے ہیں، یہ مثل وحشیوں کے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالی ان کے قلبوں کو قرب عنایت فرماتا ہے اور وہ ان کو اپنا مونس بنا لیتا ہے۔ ان کے جسم ظاہری رسولوں اور صدیق و شہداء کے ساتھ ٹھہرے رہتے ہیں، اور ان کا تعلق باطنی خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ رات دن خدمت خداوندی میں خلوت میں ٹھہرتے ہیں۔ مشتاقوں کا آرام اور ان کے انس داری کی خوشی اللہ تعالی کی معیت میں ہی ہے۔ اے غلام، شیرینی کے لیے کڑواہٹ، اصلاح کے لیے فساد اور صفائی کے لیے میلا پن ضروری ہے۔ اگر تو پوری صفائی کا خواہش مند ہے تو قلباً مخلوق سے علیحدہ ہو جا اور قلب کو حق عز و جل کے ساتھ ملا دے، دنیا سے جدا ہو اور اپنے اہل کو چھوڑ اور ان کو اپنے رب عز و جل کو سونپ دے، اپنے قلب کو ہر ایک سے برہنہ کر کے جدا ہو جا اور آخرت کے دروازے سے قریب ہو، پھر اس کے اندر چلا جا۔ پس اگر تو وہاں رب عز و جل کو نہ پائے تو آخرت سے قرب کو طلب کرتا ہوا بھاگ کر باہر نکلا۔ جب تو خدا پالے گا تو تو اس کے نزدیک پوری صفائی حاصل کر لے گا۔ خدا کے دوست دار کو غیر خدا سے کچھ سروکار ہی نہیں ہوتا، وہ غیر کو لے کر کیا کرے۔ جنت راحت طلبوں اور تاجروں کا گھر ہے جنہوں نے دنیا کو جنت کے عوض فروخت کر دیا ہے، اور اسی واسطے اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، اور جنت میں نفسوں کی خواہشات سب موجود ہیں، نیز آنکھوں کی لذتیں، یہاں قلب و سر اور معنی کا ذکر نہیں۔ جنت روزے داروں کے لیے ہے جو کہ شہوات دنیا کو چھوڑنے والے اور اخروی لذتوں کے خواہش مند ہیں، جنہوں نے کھانے کو عوض کھانے کے، باغ کو بدلہ باغ کے، گھر کو عوض گھر کے بھیج دیا ہے۔ میں تم سے اعمال کا طالب ہوں نہ کہ گفتگو کا۔ وہ عارف جو کہ اللہ تعالی کے واسطے عمل کرنے والا ہے، اہرن کی طرح ہے جس پر ہر وقت چوٹ دی جاتی ہے، لوہا گرم کر کے کوٹا جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں بولتا۔ وہ عارف تو زمین کی مانند ہے جس پر آمد و رفت کی جاتی ہے اور تغیر و تبدل کیا جاتا ہے، تمام تصرفات ہوتے ہیں اور وہ خاموش رہتی ہے۔ اہل اللہ نہ اللہ کے ساتھ کسی کو دیکھیں اور نہ غیر اللہ کی بات سنیں۔ وہ بے زبان دل کے ہیں اور اپنی ذات اور اغیار سے فانی ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں، اور جب اللہ تعالی چاہتا ہے ان کو ظاہر کرنا پھیلا دیتا ہے، ان کے قلب کو زبان بنا دیتا ہے، گویا وہ مجنون ہے۔ ان کو بادشاہ اپنی طرف ید رافت اور رحمت سے کھینچ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہی لیے بناتا اور پیدا کرتا ہے، نہ کہ غیر کے لیے۔ وہ ان کو اپنے لیے ویسا ہی مخصوص بنا لیتا ہے جیسا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بنایا تھا، اور ان کے حق میں فرما دیا، اور اے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنے نفس کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس نے راحت بلا تعب و مشقت، انس بلا وحشت، نعمت بلا عذاب، فرحت بلا بغض، حلاوت بغیر کڑوا پن، ملک بغیر ہلاکت بنا دیا ہے۔ ولایت حق اللہ عز و جل کے لیے ہی ہے۔ جو اس حالت پر پہنچ گیا اس نے جلد راحت لی، آرام پا لیا، اور لیکن اس حالت میں جس پر کہ تو ہے دنیا میں راحت نہیں پا سکتا، کیونکہ دنیا جھوٹ اور آفتوں کا گھر ہے۔ تیرے لیے اس سے نکلنا ہی ضرور ہے۔
تو اس کو اپنے قلب اور ہاتھ سے علیحدہ کر دینے کو لازم پکڑ، بس اگر تو اس پر قادر نہ ہو تو دنیا کو اپنے ہاتھ میں چھوڑ دے اور اس کو اپنے قلب سے نکال دے۔ پھر جب تو قوت پالے بس دنیا کو ہاتھ سے چھوڑ دے، علیحدہ ہو جا اور فقراء و مساکین کو جو حق عز و جل کے عیال ہیں دے دے۔ بائیں ہمہ اس سے جو تیرا حصہ ہے وہ فوت نہ ہوگا اور اس کا آنا ضروری ہے، برابر ہے کہ تو غنی ہو یا فقیر، زاہد ہو یا راغب۔ معرفت الہی کا دار و مدار قلب و باطن کی صحت اور ان دونوں کی صفائی پر ہے، اور ان کی صفائی علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور عمل میں اخلاص پیدا کرنے اور طلب حق میں سچائی پیدا کرنے میں ہے۔ اے غلام، کیا تو نے نہیں سنا کہ فقہ حاصل کر پھر گوشہ نشین بن، اول فقہ ظاہری حاصل کر پھر فقہ باطن کی طرف متوجہ ہو۔ اولاً اس فقہ ظاہر کے ساتھ عمل کر یہاں تک کہ یہ تجھ کو علم باطن کی طرف سے جس سے تو واقف نہیں ہے پہنچا دے۔ یہ ظاہری علم ظاہر کی روشنی ہے اور باطنی علم روشنی ہے باطن کی، اور یہ تیرے اور تیرے رب عز و جل کے درمیان ایک نور ہے۔ تو اس دروازے کو جو تیرے اور تیرے رب تعالی کے درمیان ہے وسیع کر اور اس دروازے کے باز و بلند کر جو تجھے مخصوص بنا دے۔ اے رب ہمارے، ہم کو دنیا و آخرت کی نیکیاں دے اور عذاب دوزخ سے بچا، آمین۔